نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وابٹے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فردوس الاخبار میں ہے، حدیث نمبر 6083۔ جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عز و جل اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معراج مصطفیٰ بنظر رضا قصیدہ معراجیہ 67 اشعار پر مشتمل ہے، ہدایت بخشش میں موجود ہے، اور اس کلام کی وضاحت پچھلے سالوں میں ہوتی رہی ہے۔ تو اب اس رجب میں اعلی حضرت کے وہ اشعار جو قصیدہ معراجیہ کے علاوہ ہیں اور اس میں معراج مصطفیٰ کا بیان ہے، وہ پیش کیے جا رہے ہیں۔ سنیے اور ایمان تازہ کیجیے، اور عشق رسول میں انشاءاللہ آپ ترقی محسوس کریں گے۔ پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ شب اسرا کے دولہا محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اس سلسلے میں اول تا آخر شرکت کیجیے، اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے، وقت پاس کرنے کے لیے نہیں، اچھی اچھی نیتیں کیجیے۔ اعلیٰ حضرت کے نعتیہ اشعار یہ تو عشق رسول پیدا کرتے ہیں، تو یہ نیت بھی کیجیے۔ توجہ کے ساتھ سننے کی، اہم مدنی پھول لکھنے کی جبکہ لکھنے کا سامان ہو، اسی طرح ایصال ثواب کی نیت بھی کیجیے، اور بلکہ ایصال ثواب ہی کر لیجیے۔ اعلیٰ حضرت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کا بیان کس انداز سے کرتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے۔ عرش کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی بہت عظیم مخلوق۔ سایہ عرش کس کس کو ملے گا؟ اس میں عرش کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ یہ سمجھیے کہ اس کے بعد لامکاں ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے، اس کے بعد نہیں ہے۔ تو عرش کی عقل دنگ ہے، اور آسمان کو بھی چکر آ رہے ہیں، اور یہ زبان حال سے کیا کہہ رہے ہیں؟ جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے۔ شب معراج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آنن فانن مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما سے بیت المقدس آئے، آنن فانن، پہلے آسمان، دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں، اور سدرۃ المنتہا، عرش سے پار چلے گئے، لامقام پر بارگاہ رب العزت عز و جل میں حاضری ہو گئی۔ تو عرش کی عقل دنگ ہے، آسمان چکر میں ہے کہ اے
میری مراد کی جان اب آپ کا قیام کہاں ہوگا؟ عرش پہ جا کے مرغ عقل تھک کے گرا غش آ گیا. جو عقل اور فہم ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ اس سے ورا ہے، بلند ہے. کیونکہ عقل کی پرواز عرش تک، اس کے بعد عقل کو چکر آ گئے، غش آ گیا. اس کے بعد عقل میں نہیں آتا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام و مرتبے کی بلندی کہاں تک ہے. اور سبحان اللہ، اور ابھی منزلوں پرے پہلا ہی آستان ہے. ابھی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آستان عالیہ کی پہلی سیڑھی ہی اس سے کتنی آگے. تو معراج پاک جو ہے نبی پاک صاحب الاولاق سیاہ افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے. معجزہ وہ ہوتا ہے جو عاجز کر دیتا ہے، عقل کو اس میں دخل نہیں ہوتا. عرش پہ جا کے مرغ عقل تھک کے گرا غش آ گیا. اور ابھی منزلوں پرے پہلا ہی آستان ہے. جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے. اعلی حضرت قصیدہ معراجیہ میں فرماتے ہیں خرد سے کہہ دو سر جھکا لے، عقل سے کہہ دو سر جھکا لے، گما سے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے. تیسرے شعر میں اعلی حضرت اسی کلام میں فرماتے ہیں شان خدا نہ ساتھ دے ان کے خرام کا وہ باز. اللہ کی شان کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خرامہ چلے جا رہے ہیں. اور وہ باز کون سا باز؟ جبریل امی علیہ السلام، وہ باز جسے شان خدا نہ ساتھ دے ان کے خرام کا وہ باز. سدرا سے تا زمین جسے نرم سیک اڑان ہے. شب معراج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خرامہ اپنی مخصوص رفتار سے چل رہے ہیں اور سدرۃ المنتہا کے شہباز جبریل امی علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے آقا ہیں، سردار ہیں، وہ آپ کا ساتھ نہ دے سکے. حالانکہ سدرۃ المنتہا سے لے کر زمین تک جبریل امی علیہ السلام ایک معمولی سی پرواز ہے. تو یہ شب معراج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نہیں دے سکے، بلکہ سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر آپ نے معذرت کر لی. جبریل امی علیہ السلام جو ہیں یہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں
اور اللہ نے ان کو بڑی شان، شوکت، عظمت عطا فرمائی. رنگ ان کا سفید ہے، قد مبارک جو ہے نہ بلند ہے نہ چھوٹا، اور سفید رنگ کا لباس پہنایا گیا، اور جواہر و یواقیت سے مرصع ہے وہ لباس. ان کے چہرے کا رنگ برف کی طرح سفید ہے، جبریل امی علیہ السلام کا. اگلے دانت روشن چمکدار ہیں، گلے میں خوبصورت موتیوں کا ہار ہے. مردوں کے لیے زیورات اور اس کی اجازت نہیں ہے، یہ فرشتوں کی بات ہے. سرخ یاقوت کے آپ کے 1600 بازو ہیں، ہر 2 بازوؤں کے درمیان 500 سال کا بعد ہے. گردن مبارک خوبصورت ہے، لمبی ہے. آپ کی پنڈلیاں مبارک آپ زرد ہیں، قدم مبارک سرخ ہیں. جن پروں سے آپ پرواز کرتے ہیں زعفران کے بنے ہوئے، جن کی تعداد 70,000 ہے، سر سے لے کر قدم تک ہیں. ہر پر چاند اور ستارے ہیں. ان کی آنکھوں کے مابین شمس ہے. اللہ تعالیٰ نے میکائیل علیہ السلام سے 500 سال کے بعد جبریل امی علیہ السلام کو پیدا فرمایا. ہر روز جنت کی ایک نہر میں آپ نہاتے ہیں، بدن کو جھاڑتے ہیں، تو ان کے مبارک پروں سے جھڑنے والے ہر قطرے سے اللہ ایک ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، اور وہ فرشتے بیت المعمور جو کہ فرشتوں کا کعبہ ہے اس کا طواف کرتے ہیں. ان کی طاقت کیسی ہے جبریل امی علیہ السلام کی؟ اللہ اکبر. لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیوں کو آپ نے ایک پر اٹھا لیا اور آسمان تک لے گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے مرغوں کی بانگ سنی، کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنی، اور تمام بستیوں کو وہاں سے زمین پر پلٹ دیا. ان کی شدت دیکھیے، ان کی شان و شوکت دیکھیے جبریل امی علیہ السلام کی، کہ جب شیطان عیسیٰ علیہ السلام سے کسی گھاٹی میں کلام کر رہا تھا، آپ نے اپنے پر سے پھونک مار کر شیطان کو سرزمین ہند میں دور دراز پہاڑوں پر پھینک دیا. آپ کی طاقت یہ ہے کہ قوم سمود جن کے بڑے بڑے جسم تھے، بہت طاقتور تھے، ایک چیخ سے ان کو ہلاک کر دیا. ان کی طاقت یہ کہ یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے پاس آتے وہی لے کر، اور پلک جھپکنے سے پہلے واپس آسمان پر پہنچ جاتے. ان کی عقل کی عظمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام نبیوں کی وحی پر امین بنایا. جبریل امی علیہ السلام شب معراج میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ نہ دے سکے، حالانکہ آپ کو اتنی شان و عظمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ ایک بار مدینے کے تاجدار منبع انوار صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امی علیہ السلام سے پوچھا، ہے جبرائیل، کبھی تجھے آسمان سے بڑی جلدی اور فوراً زمین پر اترنا پڑا؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ، 4 بار ایسا ہوا کہ مجھے سرعت کے ساتھ، بہت جلدی کے ساتھ زمین پر اترنا پڑا. میرے آقا دو عالم کے داتا، شب اسرا کے دولہ، حبیب کبریا، مہمان خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کس کس موقع پر؟ عرض کی جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کو آگ میں ڈالا گیا، میں عرش الہی کے نیچے مقام سدرہ پر تھا. حکم ہوا جبریل میرے خلیل کہ آگ میں پہنچنے سے پہلے میرے خلیل کے پاس پہنچو. تو میں بڑی سرعت کے ساتھ پہنچا اور آگ میں ان کے پہنچنے سے پہلے ان کے پاس پہنچ گیا. دوسری بار جب حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کی پاکیزہ گردن پر ابراہیم علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں ذبح کرنے کی خاطر چھری رکھی، مجھے حکم ہوا چھری چلنے سے پہلے پہنچو اور چھری کو الٹ دو. چنانچہ میں چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا اور چھری کو چلنے نہ دیا. تیسری بار جب حضرت سیدنا یوسف علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کو بھائیوں نے کنویں میں گرایا، مجھے حکم ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں کی تہہ تک پہنچنے سے پہلے پہنچو اور انہیں اپنے پروں پر لے لو اور کنویں کے پتھر پر بٹھا دو. چوتھی بار
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کفار نے آپ کو زخمی کیا تو مجھے حکم الہی ہوا فوراً زمین پر پہنچو، میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک خون زمین پر نہ گرنے پائے، اسے اپنے ہاتھوں پر لے لو۔ اے جبریل، اگر میرے محبوب کا خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین سے نہ کوئی سبزی اگے گی نہ کوئی درخت۔ چنانچہ میں بڑی تیزی کے ساتھ زمین پر پہنچا اور آپ کا مبارک خون میں نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ کیسی رفتار ہے جبریل امی علیہ السلام کی، مگر شب معراج یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نہ دے سکے اور سدرۃ المنتہا کے مقام پر آپ ٹھہر گئے۔ سبحان اللہ، شان خدا نہ ساتھ دے ان کے خرام کا وہ باز، سدرا سے تا زمین جسے نرم سیک اڑان ہے۔ اللہ کی شان کہ جبریل امی علیہ السلام اتنی طاقت، اتنی رفتار کہ سدرۃ المنتہا سے زمین بڑی آسانی سے آپ پہنچ جاتے ہیں، وہ بھی شب معراج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رفتار کا ساتھ نہ دے سکے۔ کیا شان ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کامل محبت ہمیں نصیب فرمائے، ان کی سنتوں کا اتباع نصیب فرمائے، ان کی سنتوں کو اپنانے کی، پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وابٹے تھے۔